آج کی ہماری ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں پہلے قدم اور پہلی خوراک پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ہوئی۔ اس کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر فرشتوں نے کہا کہ تو اس شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، جو خون ریزی کرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس میں روح پھونکی اور فرشتوں سے فرمایا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب ملائکہ نے سجدہ کیا پر شیطان نے نہ کیا، اور شیطان ایک جن تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، کیا تو خود کو عالم جیسا سمجھتا ہے؟ جا میری بارگاہ سے نکل جا، اور شیطان کو مردود قرار دے دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سکونت اختیار کرنے کے بعد ایک ہمنشیں کی خواہش مند ہونے لگے، اسی دوران انہیں نیند آ گئی اور خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بچی ہوئی مٹی سے جناب حوا کو پیدا کیا۔ اور مومنین کرام، جناب حوا عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ حی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں زندہ، کیونکہ جناب حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی یعنی ایک زندہ چیز سے تخلیق کیا گیا۔ جناب حوا کی تخلیق کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے آپ کو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تخلیق کیا گیا ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کو ان کے جنت میں داخل ہونے کے بعد تخلیق کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جناب حوا کو پا کر بہت خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ آدم علیہ السلام اور جناب حوا دونوں جنت کے پھل کھاتے تھے اور جنت کے باغات کی سیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں جنت میں جس مقام پر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، جو کھانا پینا یا پہننا چاہو ہر کام کرو، اور جنت کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں، ایک ایسا درخت ہے جس کے قریب تم نہیں جانا۔ اب وہاں شیطان اس طاق میں تھا کہ مجھے کیسے موقع ملے اور میں آدم علیہ السلام کو بہکاؤں۔ چنانچہ بالآخر شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈال دیا اور ان سے کہا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اس درخت کے قریب آئے۔ اب جیسے ہی وہ دونوں اس درخت کے قریب آئے، ان کے جسم سے جنت کے لباس اتر گئے۔ اب وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے، اور انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ جنت سے نکل جاؤ، اور جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو جنت سے لے کر زمین پر آ گئے۔ اور مومنین کرام، اب حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں پہلا قدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آنے کے بعد رونے لگے اور 300 سال تک روتے رہے، لیکن اسی عرصے کے دوران انسانی تاثرات حضرت آدم علیہ السلام میں نظر آنے لگے اور انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ اب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، ان کے پاس گندم کے کچھ دانے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو دیے۔ آدم علیہ السلام نے ان گندم کے دانوں کو زمین میں بویا، وہ اگ گئے۔ پھر وقت آنے پر ان کو کاٹا، پھر انہیں پیسا، پھر انہیں گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور اسے کھایا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کی بھوک مٹ گئی۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کے علاوہ انہوں نے جانور پالے، کپڑوں کی بنائی کی اور انہیں پہنا، اور رہائش کے لیے گھر بنایا۔ زمین پر اترنے کے بعد 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور آدم علیہ السلام کو جناب حوا سے ملا دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔